المتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف الأنبياء وخاتم الأنبياء وإمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته ومن تبعهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. فقد قال تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. محترم بزرگوں، آج جمادی الثانی کی 10 تاریخ ہے، جمعۃ المبارک کا مبارک موقع. یہ اللہ تعالیٰ کے دربار کی حاضری، اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت موقع پہ ہمارا آنا قبول و منظور فرمائے، اور یہاں سے جب ہم اٹھ کر جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کی معافی فرمائے. یقیناً یہ سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم نوازی سے اپنے دربار میں ہمیں لے آئے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے دربار میں لے آتا ہے، لیکن ہمیں یہاں آنے کے بعد جہاں عبادت کرنا ہے وہاں عبادت کے ساتھ ساتھ رب کریم کا شکر بھی ادا کرنا ہے کہ یا اللہ، اس قابل ہم نہ تھے، تیری ذات کا بڑا کرم ہوا کہ اپنے دربار میں آنے والوں میں ہم فقیروں کو بھی شامل فرما. قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ کی ایک آیت مبارکہ نام کی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تلاوت کلام المقدس کے بعد مجھے آپ کو سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد رب کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے محترم بزرگوں، واقعہ یہاں پر بنی اسرائیل کا چل رہا ہے
کہا جاتا ہے تو اس سے مراد سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد مراد ہوتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جو سلسلہ چلا ہے اس سلسلے کو قوم بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، 12 بیٹوں کی اولاد۔ اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب پانی کی ضرورت پڑی قوم کو تو قوم نے یہ کہا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، موسیٰ ہمیں بڑی پریشانی آئی ہے، پانی پلا دیا۔ تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میرے نبی فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اس پتھر کے اوپر آپ عصا مبارک کو مارو تو رب کریم یہاں سے پانی کا انتظام کر دے۔ فرمایا فَانْفَجَرَ مِنْهُ 12 عَيْنًا، رب کریم نے 12 چشمے وہاں سے نکالے۔ فرمایا کہ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ پتھر مربع شکل میں تھا اور ہر ایک طرف سے 3 چشمے نکلے۔ رب کریم نے فرمایا یسمون، ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں کہ یہاں سے یہ پیے گا، یہاں سے یہ پیے گا۔ تو اس قوم کے جب تعلق حضرت چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام سے آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر فرعون سے چلے گئے، فرعون تباہ و برباد ہو گئے، تو اس وقت میں قوم کے 3 گروہ بن گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک گروہ وہ بھی تھا جو رب کریم کا اعلان بھی سن رہا تھا، سب کچھ ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بلایا ہے، وہ تشریف لے گئے ہیں اور وعدہ کر کے گئے ہیں کہ میں واپس آ جاؤں گا، اور انہوں نے اس وقت تک کوئی اپنی طرف سے نیا کام شروع نہیں کیا۔ اور جتنی ہدایات ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے لے، لیکن قوم نے وہاں پر بات کو آتا جاتا کر دیا اور معاملات خراب ہو گئے۔ تو تورات اللہ نے اس موقع پہ جو اتاری، اس کے اندر جو قوانین لکھے ہوئے تھے، جو احکامات تھے، اس میں ایک کلام یہ بھی تھا کہ اللہ کی بات کو سنو اور اللہ کی بات کو مانو۔ اور اللہ نے بتایا ہے کہ امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، خاتم الرسل، ساقی کوثر احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ سرکار کے بارے میں اعلان ہو گیا تورات میں، جب اس قوم نے دیکھا کہ اب حضور علیہ السلام تشریف لائے ہیں، لیکن وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے بلکہ وہ عرب میں سے قریشی ہیں، قوم بنی اسرائیل سے نہیں ہے اور یہود قبائل میں سے ان کا تعلق نہیں ہے، تو انہوں نے کہا نہیں مانتے۔ اس موقع پر یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، فرمایا کہ یہ تمہیں امید ہے کہ یہودی تمہارے یقین لائیں گے، یہ یہودی تمہاری بات کو مانیں گے؟ فرمایا کہ یہ یہودی اول ہی سے بدبخت گروہ ہے، انہوں نے اللہ کے نبیوں کی بات کو ماننا تو دور کی بات ہے، یہ تو اللہ کے پیغمبر شہید کر کے آئے ہیں۔ اس بدبخت قوم کے خون میں اللہ کے پیغمبروں کا ناحق خون بہا ہوا، یہ تو
اللہ نے فرمایا یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، یہ لوگ اللہ کی کتاب کو جانتے بھی ہیں، انہوں نے سنا بھی ہے کہ تورات میں سرکار کی تشریف آوری لکھی ہوئی، سرکار کا حلیہ مبارک بھی لکھا ہوا ہے کہ ہاں رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ یکطرف کیسے ہوگا، بال مبارک کیسے ہوں گے، آنکھیں مبارک کیسے ہوں گی، ہاتھ مبارک اور پاؤں کا تذکرہ، چھاتی کا تذکرہ اور کندھوں کا تذکرہ، ہر ایک جسم کے ایک قطرے کا رب العالمین نے تورات میں اعلان کیا۔ فرمایا لیکن یہ بدبخت قوم ثم یحرفون، یہ بدلے بات کو انہوں نے بدل ڈالا، کہنے لگے اس نبی کے بارے میں لکھا ہوا ہے ہماری کتاب میں کہ اس کے بال مبارک سیدھے ہوں گے اور ان میں گھبرانا پر نہیں ہوگا، اور حدیث پاک میں ہے کہ تورات میں لکھا ہوا تھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک میں ہلکا خمدار ہے، مکمل طور پر ان میں خمداری ہونا یہ بھی حسن کے خلاف ہے، اور مکمل سیدھے ہونا یہ بھی حسن کے خلاف ہے۔ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کے بال مبارک ہلکے خمدار والے بنائے، ہلکا گھنگرانا کرتا ہو، یہ تورات میں بھی لکھا ہوا ہے، یہ انجیل میں بھی ہے، یہ زبور میں بھی لکھا ہوا ہے، لیکن فرمائے یہودی کبھی اس بات کو مانے گی نہیں۔ ثم یحرفونہ، یہ تو بات کو بدلیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ منافقین کا گروہ ہے، اس لیے کہ یہ منافقین کا گروہ ہے، اور منافقت ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان کا جو عقل ہے، دماغ ہے، یہ سب ہو جاتا ہے، بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ میں خیر کر رہا ہوں کہ شر کر رہا ہوں، میں کتنی اچھائیاں کر رہا ہوں اور کتنی برائیاں کر رہا ہوں۔ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، اللہ نے فرمایا یہ جان بوجھ کر ایسا کرتے تھے، اور اب ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب ایک سمجھنے کی بات ہے کہ رب ذوالجلال کا وجود اس وقت سے ہے جب کائنات نہیں بنی، یہ بات تورات میں بھی، انجیل میں بھی ہے، زبور میں بھی لکھا ہوا کہ رب ذوالجلال وہ ذات ہے جو ہمارے دماغ اور سوچ سے بالا تر ہے۔ اللہ کی ذات کیا ہے، اس کا وجود مبارک کیسا ہے، اللہ کا جسم اقدس کیسا ہے، وہ نہ ہمارا دماغ اس تک پہنچ سکتا ہے نہ ہم سوچ سکتے۔ اللہ نے ایک بات کا اعلان کیا وسیع کرسیہ السماوات والارض، کہ اللہ کی جو کرسی مبارک ہے وہ آسمان اور زمین سے بڑی ہے۔ وہ کرسی کیسی ہے، وہ ہماری سوچ سے بات ہے۔ مفسرین کرام نے کرسی تو لکھی ہے، آگے نہیں لکھا وہ کرسی کیسی ہے۔ رب ذوالجلال کی کرسی کا کیا انداز، اللہ نے خود تو فرما دیا وسیع کرسیہ السماوات، کہ میری کرسی آسمان و زمین سے بڑی ہے۔ اب یہ کتنی بڑی ہے، اس کا کیا انداز ہے، وہ کسی کو معلوم نہیں۔ رب ذوالجلال اپنے کس وجود کے ساتھ ہے، ہاں اس ذات کا وجود ہے، بس ہمیں یہ حکم کہ آپ اس ذات کو اپنی ذات میں، اس ذات کو اپنی صفات میں وحدہ لا شریک، کہ اللہ اپنی کرسی پر جس پر بیٹھے، وہ کرسی کیسی، وہ اس کے کرسی پر بیٹھنے کا انداز کیا ہے، اللہ نے اس صفت کسی اور کے لیے نہیں کری۔ اور یہی اعلان اللہ کے پیغمبر کرتے گئے، اور قوم یہود بدبخت، یہ قوم جو
کہ انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. کہنے لگے وقالت اليهود عزیر ابن اللہ کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. اس کے بعد ایک اور پاگل مخلوق آئی, انہوں نے کہا وقالت النصارى مسیح ابن اللہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا. اور اس کے بعد ایک تیسرا گروہ آیا, اور اس نے کہا کہ میرے رب کریم سے شادی ہوئی, میں اللہ کی بیوی ہوں. اس نے کہا کہ میں رب کریم کی بیوی ہوں. پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں میں اس کی بیوی ہوں, پھر میری رب کریم سے شادی ہوئی ہے, اور جو مرد کے عورت کے آپس میں معاملات ہوتے ہیں معذلہ میرے رب کے ساتھ ہو. پھر کہتا تو یہاں تک رکتا نہیں, کہتا ہے کہ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ کہتا ہے پھر میرا حمل ہو گیا. پھر کہتا ہے کیا ہوا؟ کہتا ہے جب وقت پورا ہوا تو مجھے حکم ہوا میں جنگل میں چلا گیا. پھر مجھے درد پھر شروع ہو گیا, پھر میں نے زور لگایا اور میں سے میں بیٹھا ہوں. پتہ نہیں وہ کیا رسی بنا, کہتے ہیں میں سے پھر میں بیٹھا. یہ عقیدہ بھی لوگوں نے بنایا. جب رب کریم نے اعلان فرمایا ہے, جب پوری کائنات نہیں تھی, اس وقت میں اللہ رب العزت نے اس وقت میں انسانوں کے روح جب پیدا کی تو اس وقت میں سب روحوں سے پوچھا. مفسرین کرام نے لکھا ہے, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں, فرماتے ہیں سرکار نے ارشاد فرمایا اس وقت انسانوں کی روحیں ایسی تھی جس طرح کی کیڑیاں ہوں, اتنا وجود میں تھی. اس وقت میں رب کریم نے ارشاد فرمایا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمہیں میرے اوپر یقین ہے کہ نہیں؟ تو ساری روحوں نے رب کریم کے سامنے کھڑے ہو کر جو کہا بلا وربنا, کیوں نہیں؟ یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. اب اقرار بھی کر آیا, پھر بھی کہتا ہے نہیں اللہ کا فلانا بیٹا. وہ کہتا ہے میں تو اللہ سے بنا اللہ ہی ہوں. اور ہر ایک نے نیا نیا عقیدہ بنایا, اور قوم تباہ و برباد یوں ہوئی کہ جب قرآن مجید سے مسلمان دور ہوئے تو تب ان کی زوال شروع ہوا. جب تورات سے قوم بنی اسرائیل دور ہوئی تو وہ تباہ و برباد ہوئی. اور آج عیسائی سے پوچھو, یہ بتاؤ کہ اللہ نے آسمان سے کتنی کتابیں نازل کی تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی؟ کہتے ہیں ان سے پوچھا جب تمہارے پاس تو 4 ہیں, ان میں سے یہ بتاؤ کہ اللہ والی کون ہے اور باقی کون سے؟ تمہارے پاس 4 ہیں انجیلیں, اس وقت دنیا میں 4 انجیلیں ہیں. اچھا پھر یہ بتاؤ جو آج کی ہے وہ سچی ہے, جو آج سے 10 سال پہلے تھی وہ سچی تھی؟ کیونکہ پاپا روم جس طرح مسلمانوں کا قبلہ ہے بیت اللہ شریف, اسی طرح معزز اور محترم ان کے لیے جگہ ہے روم. وہاں پر پاپا روم بیٹھا ہے, ہر 10 سال کے بعد وہ کتاب میں چینج کر دیتا ہے. جس طرح سکول والے نصاب چینج ہو جاتے ہیں, سکول کی کتابیں بدلتی ہیں, اسی طرح انجیل بھی بدلتی ہے. اب بتائیں, ان سے پوچھا جائے کہ بھئی 10 سال پہلے والی اللہ کی تھی یا اب اللہ کی ہے؟ وہ کہیں گے اللہ کی. بھئی بتاؤ آج کی اور 10-15 سال 20 سال پہلے والی میں اتنا آسمان میں, جتنا زمین آسمان میں فرق ہے, اتنا تو تمہارا فرق ہے. سچی کتاب کون سی ہے؟ پتہ نہیں. یہ کیا ہوا؟ جب ہم کتاب سے دور ہوئے تو ہمارے حالات یوں بگڑے کہ مسلمانوں سے یہ گروہ نکلا, انہوں نے کہا میری اللہ سے شادی ہوئی اور میں اس کو لوگ دنیا مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے جانتے ہیں. اور عیسائیت کا یہ حال ہوا اور یہودیت کا یہ حال ہوا.
اور فرمایا کہ یہ بیماری لگتی کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے لگتا ہے افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق، فرمایا کہ جب ہم غیروں پر یقین کریں گے اور اس کے بعد یہ بیماریاں لگیں گی۔ یہودیوں میں بیماری لگی اور ہمارے اندر بھی بیماری لگے گی جب ہم ان پر یقین کریں گے۔ یہ سب سے بڑی بیماری ہے منافقت۔ یہود میں منافقت کی بیماری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پہ، قوم نے پیچھے اپنا خدا بچڑا بنا لیا، بچڑوں کی پوجا کرنے لگے۔ اور ہمارے اندر یہ بیماریاں کیوں پیدا ہو رہی ہیں کہ ہم تفرقہ کیوں بن گئے؟ اس لیے کہ ہر بندے نے قرآن مجید کا نتیجہ خود اپنی عقل سے نکالنے شروع کر دیا۔ بہت ساری قرآن مجید کی ایسی آیات مبارکہ بھی ہیں جن کا عام طور پر معنی اور مطلب بھی سمجھ آتے ہی نہیں، جب تک کہ حدیث پاک سرکار کا فرمان سامنے نہ ہو۔ بعض قرآن مجید کی آیتیں وہ ہیں کہ ایک جگہ پر قرآن مجید کا حکم اور نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ اس کی جا کے تشریح کر دی۔ 14 سورہ سورۃ النساء، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تم اپنی اولاد کے حق میں وصیت کر کے مرو۔ حالانکہ اولاد کا حق تو قرآن مجید بتا گیا، جب اس کا پہلے حق موجود ہے، ایک بیٹے کا حق پہلے موجود ہے، پھر وصیت کرنے کی کیا ضرورت؟ اب جو خالی ترجمہ پڑھے گا تو یقیناً اس کو حدیث نہیں آتی ہوگی تو خطرہ ہے ایمان۔ وہ کہے گا اللہ کے قرآن میں لکھا ہوا وصیت کر کے مرو، لکھا ہوا تو جب یہ لکھا ہوا ہے آگے یہ بھی تو لکھا ہوا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ بیٹے کو اتنا دو، بیٹیوں کو اتنا دو، آگے اللہ بول رہا ہے اسی رکوع میں، آگے بھی نہیں اسی رکوع میں آگے جا فرما رہا ہے اللہ، اسی صورت میں اللہ نے اعلان فرما دیا ہے۔ اب کیا ہوگا کہ بندہ تب پریشان ہوگا جب بندہ دین سے دور ہوگا، جب ہو جائے اپنے آپ کو اس مرحلے پر پہنچائے گا۔ بڑی ایک بات لکھی ہے، ایک عالم دین گزرے ہیں آج سے 250 سال پرانے، انہوں نے ایک عربی میں کتاب لکھی اور اس میں کیا لکھا، انہوں نے فرمایا کہ جس گھر میں کوئی دنیا سے چلا جائے اور اس کا مال وراثت ان کو دے دیا جائے، جو لوگ حقدار نہ ہوں تو وہاں لڑائی ہوگی۔ ایک آدمی کے بیٹے بھی موجود ہوں، بچیاں بھی ہوں اور اس کے اندر بیوی بھی موجود ہو، اور اس کے باوجود جن کا حق ہو ان کو نہ دیا جائے اور جن کا حق نہیں ان کو بھی دے دیا جائے۔ اب چچا کہیں، تایا کہیں میرا بھائی فوت ہوا ہے، میرا اپنے بھائی کا مال لینا ہے، وہ اس کی اولاد کہتی ہے ہم نے لینا ہے، اولاد ہمیں، تو کون لگتا ہے لینے والا؟ جب رشتہ دار باقی مال کھائیں گے تو لڑائی ہوگی۔ اور جب سے لوگوں نے خود اپنے آپ کو دین کا دعوے دار سمجھا کہ انہوں نے کہا کہ میں 4 کلاسیں اسکول کی پڑھا ہوں لہٰذا مجھے علم آ گیا، اس کے بعد یہ قوم کو پریشان ہو، اس وقت میں قوم کے حالات خراب ہو گئے۔ اب نئے نئے روز کے فرقے اٹھتے ہیں، نئے نئے فطرے اٹھتے ہیں۔ ایک جیلم سے بھی فطرہ اٹھا ہوا، وہ کہتے ہیں ہر مسئلے پہ میں انجینئرنگ کرنے لگا ہوں، خدا کے لیے اللہ کے قرآن کو رہنے دے، تو ادھر ہی جیلم میں انجینئرنگ کر رہا ہے، ادھر تھوڑے مسائل ہیں، کسی کی کوٹھی بنا کسی کی کھوترڑی بنا دے، وہ کام تیرے کرنے کا وہ پر انجینئرنگ کرنا، یہ تو اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید ہے، اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے، احادیث طیبہ ہے، اس کی وراثت کو علماء کی ذمہ داری ہے، وہ اس مسئلے کو سمجھے اور اس مسئلے میں مسائل نکالے۔ اور کسی مسائل میں اگر علماء کا اختلاف ہے تو اختلاف کے علماء، اس پر تو کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اختلاف العلماء رحمت، کہ جب علماء کا کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہ کیا مسائل ہے
کہ حالات یوں بن چکے ہیں کہ ہم ہر ایک بندہ خود دین کے مسائل نکالنے والا بن. یہی کام قوم بنی اسرائیل نے کیا اور اللہ فرما رہا ہے کہ ان قوم نے یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون کہ انہوں نے کتاب تورات میں تبدیلیاں کر. جب انہوں نے تبدیلیاں کی ہیں تو وہ قوم تباہ و برباد ہو گئی. اور ہم اس وقت میں دنیا میں دھکے کھا رہے ہیں. ہمارا ایمان کمزور ہو گیا. نماز ہمیں آتی، نماز ہمیں نہیں آتی، اور نماز تو دور ہے، کلمہ شریف صحیح پڑھنا نہیں آتا. میں نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حالانکہ معنی غلط ہوگی. جن لوگوں نے سعودیہ میں عرب کے اندر کئی مزدوری کی ہو ان کو پتا ہے وہ لفظ محمد نہیں بولتے یا محمد. یہ ہاں ہے، محمد ہے، محمد نہیں ہے. محمد کا معنی اور ہے، محمد کا معنی اور ہے. میں اگر قرآن مجید کی آیت پڑھوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، یہ غلط ہے. قرآن مجید میں یوں ہے الحمدللہ رب العالمین، آگے عین ہے عالمین. اگر حمزہ پڑھوں گا تو معنی بدل جائے گا، اگر عین پڑھوں گا تو معنی صحیح ہوگا الحمدللہ رب العالمین. یہ اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے آئی، اس لیے نہیں آئی کہ باقی دنیا کے علم سے کام ہو. اللہ کی کتاب آئی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس سے بدلیں. ایک مرتبہ مجھے دعوت اسلامی کے کچھ ساتھی ملے، انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک تنظیم بنائی ہے اور ہماری اس تنظیم کا کام ہے کہ ہم پڑھے لکھے لوگ تلاش کرتے ہیں اور ان کو بٹھا کے قرآن مجید کی جو الفاظ ضروری ہیں جن کا اگر تھوڑا سا بدل جائے تو معنی بدل جاتا ہے، نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، نماز میں اگر پڑھا جائے تو ہم وہ الفاظ ٹھیک کرواتے ہیں. مجھے ایک بات بتانے لگے، کہنے لگے کہ ننکانہ صاحب کے ایک گاؤں میں ہم گئے، تو جب وہاں پر ہم گئے تو ان لوگوں کو ہم نے جا کر بلایا، ایک ٹائم متعین کیا. پھر تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے پاس بیٹھے تاکہ ہم بات کو آگے چلائیں گے. وہ جب یاد کر لیں گے پھر گاؤں والوں کو وہ خود سمجھاتے رہیں گے ہمارے پاس. تو ہم گئے، ادھر ایک پڑھا لکھا آدمی وہ کہنے لگا اچھا تم ہمارے پاس آ گئے ٹھیک کرانے میں، اس کا مطلب یہ ہم مسلمان نہیں. وہ کہنے لگا اس کا مطلب یہ ہم مسلمان نہیں ہیں تو اس لیے ہم سمجھانے آ گئے. قوم بیچاری کے یہ حالات بنے کہ ہم سمجھنے کے بجائے آگے یہ کہتے ہیں اچھا ہم مسلمان نہیں. یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ ہم دین سے دور ہو رہے ہیں، ہماری دین سے دوریاں ہیں. ہم دنیا کو صرف اور صرف رونق کو دیکھ کے، اللہ نے فرمایا کہ یہ مزین چیزیں ہیں خوبصورتی والی، انہی کو دیکھ کے ان پر اپنا بھروسہ نہ کرو. اگر تم اپنی آخرت بنانا چاہتے ہو تو رب کریم کی ذات پر بھروسہ کرو. تو اللہ نے اعلان فرمایا کہ جس وقت تم یہودیوں کو ملو تو ان کے طریقے کار نہ اپناؤ، بلکہ تم امید نہ لگاؤ کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں گے. یہ لوگ ایمان لے آئیں گے، یہ مشکل والی بات ہے. جب اللہ کا پیغمبر ان کے لیے بد دعا کر دے تو اس کے بعد پھر کچھ نہیں رہا. حضور علیہ السلام نے کسی قوم کے لیے بد دعا من حیث القوم نہیں کی، یہودیت کے لیے بد دعا کی. اور ہم انہی کا ہی طریقے کار اپناتے ہیں، انہی کا جو رواج رسم ہے اس پر ہم چلنے کی بہت کوشش کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ہماری دین سے دوری ہے. واقعتاً اس بات میں شک نہیں، ہم ایمان بھی رکھتے ہیں، اللہ کی ذات کو بھی مانتے ہیں. یہ کیوں ایسا کرتے ہیں کہ ہماری دین سے دوری ہے. اور ہم خوش کس بات میں ہوتے ہیں؟ ہم کس بات میں خوش ہوتے ہیں؟ ایک مولوی صاحب ہو یہاں پر بیٹھا ہو اور کان پر ہاتھ رکھ کے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
اتنی بڑی ہستی ہیں، ان کے 4 شعر سنا دے وہ کہتے ہیں وہ بڑے بڑے بڑا مولوی، بڑے مولوی صاحب ہیں، اس نے آج بڑے کلام پر آگے آئے یا نہ آئے۔ ارے بابا، اولیاء کے کلام پڑھنے سے مطلب عالم نہیں بنتا۔ یہ جگہ لوگوں کو مسائل بتاؤ۔ سرکار نے خطبے ارشاد فرمائے، کتنے خطبے ہیں، حضور کے کتنے خطبے موجود ہیں۔ حج کا آخری خطبہ جس کو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے، ابو شاہ یمنی آیا سرکار کے پاس، سرکار جو آج آخری خطبہ ارشاد فرمایا ہے میری دل کی تمنا ہے مجھے لکھ کے دو۔ حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ کے اکتب ابو شاہ یمنی، ابو شاہ یمنی کو میرا فرمان لکھ کے دے دو۔ سرکار کا فرمان جب اس کو لکھ کر دیا گیا، اس میں اشعار نہیں تھے، اس میں سرکار کا فرمان تھا اور اللہ کا کتاب قرآن مجید کلام اللہ تھا۔ جب یہ قوم اس حیثیت میں چلی جائے پھر اس بیچارے قوم کا کیا ہوتا ہے؟ یہی حالت ہوتے ہیں۔ اب جڑاول میں ایک مرتبہ مجھے ایک بندہ ملا، اس اپنی بیوی کو طلاق دی ہوئی تھی، مجھے کہتا ہے کہ مولوی صاحب مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا پوچھو۔ کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو کہا طلاق طلاق طلاق، میں نے کہا پھر بچ کیا گیا، اب مجھ سے کیا لینے آیا؟ طلاق تو کہہ دیا، اس کے بعد اور کون سی چیز رہ گئی؟ ایک نکاح ہوتا ہے، ایک طلاق ہو گیا۔ نکاح تیرا اس وقت مولوی نے کرا دیا تھا اور طلاق تو خود میرے آگے مان رہا ہے، اور کیا اس کے علاوہ؟ اب کوئی اور ضرور دوسری؟ مجھے کہتے ہیں نہیں، ایک ادھر مولوی صاحب ہے 40 چٹ میں، ادھر قریب ہے 40 چٹ۔ مجھے کہنے لگے 40 چٹ میں مولوی صاحب ہے، وہ کہتے ہیں 2 دیگ چاول کو پکا کے لے آؤ، تیری بیوی واپس آ جائے گی۔ میں نے کہا یار اتنا سستا سودا ہے تو 2 دیگ چاول کی ہم سے بھی لے جائے گزرانی، بڑے حالات مشکلات میں ہیں، اتنے موارے بیچارے پھرتے ہیں، 2 دیگ چاول سے بیوی آ جائے، اس میں کوئی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے؟ کیا مسئلہ ہے کہ اس وقت میں دین فروش ہو رہا ہے، دین کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے، یہ کیوں ایسے ہونے لگ گیا؟ آپ کو پتہ ہے جس کا وارث نہ ہو کوئی نہ کوئی لے جاتا ہے۔ جب ہمارا حال یہ ہوگا کہ ہم دین سے دور ہوں گے، قرآن مجید کی تلاوت ہمارے پاس ٹائم نہیں، جمعہ والے دن مسئلہ سننا ہمارے پاس ٹائم نہیں، صبح کو قرآن مجید کا درس ہمارے پاس ٹائم نہیں، شام کو حدیث پاک کا درس ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ کب ٹائم ہوگا؟ ادھر جب پکا ٹائم ہوگا، مولوی صاحب کہہ دے گا 4 تکبیر نماز، پھر بندہ ادھر سے نہیں آئے۔ تو اس وقت میں ایک ہی بات بڑی مشہور ہے، مشہور بات ہے کہ خواجہ بہلول ایک مرتبہ بازار میں بیٹھے تھے، ہارون الرشید گزرا، کہنے لگا کیا کر رہا ہے بہلول، تیرا کیا بازار سے تعلق؟ کہنے لگا میں آیا ہوں کہ صلح کرانے کے لیے، آیا ہوں صلح کرانے کے لیے۔ کیا ہوا؟ کہتا ہے وہ مانتا یہ نہیں مانتا۔ کہنے لگا وہ مانتا ہے یہ نہیں مانتے۔ ایک دن ہارون الرشید گزرا، بہلول بیٹھا ہے قبرستان میں، ایک کنارے پہ دیکھ رہا ہے قبرستان والوں کو۔ پوچھا بہلول آج کدھر کیا کرنے آیا؟ کہتا ہے آج پھر صلح کرانے آیا ہوں۔ کیا ہوا؟ کہتا ہے اب یہ مان کے پڑے ہیں وہ نہیں مانتا، یہ مان کے پڑے ہیں وہ نہیں مانتا، صلح کرانے آیا ہوں۔ کیا بازار میں صلح کراتا تھا یہ نہیں مانتے تھے، قبرستان میں اب صلح کرانے آیا ہوں اب وہ نہیں مانتا۔ یہ خواجہ بہلول نے جملہ کہا اور یہ سونے کے ساتھ پڑھنے کے قابل ہے۔ یہ ہمارے لیے یہ لوگ ایسے تھے کہ خواجہ بہلول کبھی بولتے تھے، ہر وقت نہیں بولتے تھے، کبھی کبھار بولتے تھے۔ یہ لوگ تھے جو اپنی زندگیوں کا نچوڑ ہمارے لیے رکھے گئے۔ یہ زندگی اللہ نے نعمت دی ہے، ہم وہ کام نہ کریں جو تورات، انجیل اور زبور کے ساتھ انہوں نے کیا، بلکہ ہم تو وہ کام کریں جو اللہ نے ہمیں حکم جو اللہ نے ہمیں حکم دیا۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے ہم قرآن مجید کو پڑھیں بھی سیکھیں۔ علماء نے لکھا اچھا اگر کسی کو نہ جی چاہ رہا ہو پڑھنے کو، کیونکہ آج میں آتا ہوں لیکن پتہ نہیں کوئی ایسی وجوہات ہے مجھے بیٹھنے کو جی نہیں چاہتا، اس کا حل کیا ہے، اس کا علاج
چھو اور آرام اور سینے سے لگاؤ. کچھ دن ایسا کرو گے اس کے بعد پڑھنے کی اللہ تعالیٰ کو توفیق دے دے گا. اس لیے کہ کلام اللہ کی کتاب ہے، یہ شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. یہ شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. اس لیے قرآن مجید کو سینے سے لگایا کرو، انشاءاللہ اللہ قرآن مجید پڑھنے کی توفیق دے گا. آنکھوں سے لگایا کرو، چوما کرو، انشاءاللہ رب کریم ساری بیماریاں جو شیطانی اثرات ٹال دے گا اور اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق نصیب. اور جس گھر میں قرآن مجید پڑھا جائے وہاں پر تو رب کی رحمت کا نزول ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ